माचिस की तीली से लेके घी के डब्बों, चीनी, हर चीज के अंदर हम टैक्स दे रहे हैं। क्या इमदाद? दो रोटियां सूखी दे दें और दाल के साथ रोटी दे दें तो क्या ये इमदाद है? असां हुण एवेलुएट कराए वो उतना पानी नहीं जितना पानी असां दस खड़े हैं। किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आ जाए तो हम तो उसको बुलाना छोड़ देते हैं यार, कि अगर हमें बाहर से कहीं से इमदाद मिलती भी है ना तो वो इन गरीबों को नहीं मिलनी। जो छोटे जिम्मेदार हैं उन वो तो ऐसे समझ लेके मर गए हैं। इतना ज़्यादा पानी है कि कहीं कहीं से खेलियों के ऊपर से हज़ारों एकड़ जो है ना हमारे साथ इधर जो है फसलें वो तबाह हो चुकी हैं। जो सतलुज है उसने तो फिर हमारे एरिया के अंदर इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी ना। मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह शुक्र के साथ जी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सब भाइयों को मेरा सलाम। तो सूरत यारा जो है वो काफ़ी ख़राब जो है ना हमारे इलाके के अंदर इस वक्त हुई पड़ी है। ऐसे है कि यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर इस साइड पे जो है ना सतलुज जो है वो बिफर रहा है भैया, आपे से बाहर हुआ खड़ा है। आपे से बाहर ऐसे कि जो हमारे करीब यहाँ से वैसे सतलुज का एरिया अगर यहाँ से कवर करें तो तकरीबन बनता है 10 किलोमीटर यहाँ से, लेकिन ये है कि वो यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ रह गया 4 किलोमीटर के फासले पर। तो अपने जो है ना एरिया से अपने पेट से वो बाहर आ गया। मुख्तलिफ जो एरिया है उसके साथ साथ उन सब में पानी आ गया, फसलें तबाह हो गई हैं। और दूसरा ये है कि मौसम आज 5वां दिन है जब से दरिया के अंदर पानी ज़्यादा हुआ है ना, वैसे ही जो है बारिशें भी ज़्यादा, रोज़ बारिश आ रही है रोज़। अभी परसों भी हम आए हैं, पानी निकाल के गए हैं इस सारी मक्की का, कल भी निकाल के गए हैं। अभी ये है कि अभी देखें ना, अभी इन एकड़ों का निकाल लिया, इस एकड़ का भी निकाल लिया, उसका भी निकाल लिया। अभी जो है ये 2 एकड़ है, इनका पानी अभी तक नहीं निकाला। तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। देखे ना आपको जो खेलियाँ की ऊपर होती है ना, खेलियों के जो सिरे होते हैं वो नहीं नज़र आ रहे, इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो वहाँ पे तो सतलुज के पानी ने तबाही मचाई हुई है और हमारे यहाँ इधर है वैसे ही, मतलब कि जो है ना बारिशें है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि बार बार अगर ये है कि हम निकाल के पानी जो धान की फसल है उसको डाल रहे हैं, लेकिन उसके भी जो ऊपर वाले बन्ने हैं उनके ऊपर से गुजर रहा है। अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। अब ये देखना चाहिए हमें कि अल्लाह ताला ने हमें किस इज़ाब में जो है ना पकड़ा है। इस वक्त हमें तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो सूरत हाल बनी खड़ी है वहाँ पे दरिया ने तबाही मचाई है और जो साथ वाले जितनी भी है हमारी बेल्ट है दरिया के साथ साथ इतनी ज़्यादा आज 5वां 6वां दिन है तकरीबन बारिशें तो पूरे मुल्क के अंदर ही हो रही हैं। इसी वजह से तो जो दरियाओं के अंदर जो है तुगयानी और पानी ज़्यादा आया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो ख़ास तौर पे सतलुज है उसने तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया है। ये देखें क्या हालत हुई बड़ी मक्की की। अभी जो बंद बांधे हुए थे ना, आगे नक्के लगाए होते हैं जिनको कहते हैं, उनके ऊपर से पानी गुजर रहा है। इतनी ज़्यादा बारिश सारी रात, तकरीबन आज भी सारी रात बारिश हुई है, कल भी सारी रात बारिश हुई है। तो नुकसान तो हो रहा है। अभी ये है कि अगर इस पानी को हम ना निकालें तो ये जो मक्की की फसल है, एक तो ये है कि इसके जो है कलर, मतलब कि जो पत्ते हैं ना वो नीचे से सड़ना शुरू हो गए। वो देखें ना जैसे वो हो रहे हैं, ये पानी की ज़्यादती की वजह से ऐसे होते हैं। तो ये मुकम्मल तौर पे नीचे से ख़राब होना, जलना शुरू हो जाएंगे। जो फसल है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, तो इसको निकालना पड़ेगा जैसे तैसे भी करके। अल्लाह का ना शुक्र अदा करेंगे, आज तकरीबन 5 दिन बाद जो है ना धूप देखी है। मतलब ये कि इतने दिन हो गए मौसम ख़राब है और वक्फे वक्फे से बारिश से सारा दिन भी, ख़ास तौर पे रात को ज़्यादा होती रही है। पिछले 3 दिनों से तकरीबन 4-4 5-5 घंटे लगातार बारिश होती रही है। हमारे इधर कईयों के गरीबों की जो है ना दीवारें गिर गई हैं। अब हमारे साथ इधर एक कस्बा है कंगनपुर, वहाँ पे जो है ना छतें गिरी हैं और तकरीबन 2 अफराद जहाँ भाग घूमे और साथ थोड़े थोड़े, मतलब कि ना जितने भी साथ गाँव हैं जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है पता चल रहा है। तकरीबन पता नहीं कितनी अमवात हुई हैं, 5 से 10 तो सुनने में आ रही है ना, तो सोशल मीडिया पे भी नज़र आ रहा है। और जो सतलुज है उसने तो फिर हमारे एरिया के अंदर इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी ना, मैं आपको साथ वीडियो मेंशन करूँगा, लगाऊंगा, कि पूरा जो एरिया तकरीबन हमारा इधर ख़ास तौर पे जो हल्दी की फसल जो है और धान की फसल जो है वो सारी ज़्यादा काश्त की हुई थी अवाम ने ना दरिया के साथ साथ। पेट के अंदर तो चलो माना यार वो उन्होंने गलत किया, पेट के अंदर तो तबाह होनी थी क्योंकि वो दरिया का पेट था। उसने तो अपना, जब पानी आना तो उसने तो अपनी जगह से गुजरना ही गुजरना है। लेकिन जब ज़्यादा पानी जो अभी आया उसने वो पेट से बाहर निकला, उसने साथ साथ जितनी भी फसलें हैं वो भी साथ तबाह की। तकरीबन हज़ारों एकड़ जो है ना हमारे साथ इधर जो है फसलें वो तबाह हो चुकी हैं। अभी देखें बादल भी हैं, सूरत हाल जो अभी भी ख़राब ही है, इतनी अच्छी नहीं है। अभी ये है ना हल्का फुल्का सूरज नज़र आ रहा है, लेकिन ये है कि अभी जो है बारिश उन्होंने 5 दिन अभी और बताई हुई है। अल्लाह करे ना आए, अगर आई तो नुकसान जो है, जो हमारी फसलें इधर खड़ी हुई हैं ना ये भी जो है ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगे। अभी देखें ना इसके अंदर इतना ज़्यादा पानी है कि कहीं कहीं से खेलियों के ऊपर से गुजर है। अभी यहाँ से देखें
آپ کو نیچے سے کھیلی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اتنا زیادہ پانی ہے۔ وہ جو مکی ہے وہ بھی ابھی اللہ نہ کرے اگر ایسے ہی 5 دن جیسے ابھی بارش ہو رہی ہے 5 دن ایسے ہی رہیں تو جو مکی کی فصل ہے اس کو بھی اچھا خاصا نقصان ہوگا۔ اور جن بندوں کی زمینیں جو ہے نا تھوڑی سی مطلب کہ ہم جو سطح برابری کی نسبت نیچے ہیں، ہموار نہیں ہیں، نیچے ہیں، تھوڑی سی گہری ہیں، ان کا نقصان ہوگا۔ گہری ایسے ابھی دیکھیں نا، یہ والا ایکڑ اوپر ہے اور یہ والا ہمارا جو ایکڑ ہے یہ اوپر سے زمین تھوڑی سی لو کوالٹی کی تھی، تو ہم نے کہا یار لوگ یہاں سے مٹی لے جائیں، تو یہاں سے 100 ٹرالی تقریباً مٹی جو ہے وہ گئی تھی۔ تب سے کیا ہوا کہ یہ جو زمین ہے دوسروں کی نسبت تھوڑی سی جس کی جو سطح ہے وہ نیچے ہے، تو جب بھی بارش آتی ہے اس کا پانی جو ہے وہ نکلتا نہیں ہے، اس کے اندر ہی رہتا۔ ابھی اور بارش آئی تو کل ایسے تھا کہ پانی یہاں تھا مطلب کہ بڑی مشکل سے وہ جو جذب ہوا، اس کے بعد پھر جو ہے بارش آ گئی ہے۔ ابھی پھر ویسی موسم ویسی جو صورتحال خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ابھی جو ہے سورج نکلا، سورج اچھی طرح چمکے، یہ پانی جذب ہو جائے اور بارش زیادہ ابھی اور نہ آئے، کیونکہ جو کماد کی فصل ہے ہمارے ایریے کے اندر وہ بھی ساری گر گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے۔ تباہ نہیں کہہ سکتے لیکن نقصان تو ہوا ہے نا۔ ابھی جو اگر ایسے ہی رہا تو دوسری بھی ساری فصلوں کو نقصان ہوگا۔ اور جو دریائی بیلٹ ہے کوشش کریں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، وہ ساری صورتحال جو ہے وہ بہت بگڑی ہوئی ہے، بڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ان غریبوں کی لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ جو چھوٹے ذمہ دار ہیں وہ تو ایسے سمجھ لے کہ مر گئے ہیں، غریب مر ایسے گئے کہ قرضے لے لے کے انہوں نے جو ہے ذمہ دارہ دوبارہ سٹارٹ کیا۔ 2023 کے اندر بھی اکثر ایسا تھا کہ دریائی بیلٹ کی فصلیں تباہ ہوئی تھی، بڑی مشکل سے انہوں نے ابھی دوبارہ مینٹین ہوئے تھے، تو دوبارہ پھر ابھی وہی حالت ان کی ہو گئی، بڑی بری حالت ہو گئی ہے جا رہا ان کی۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، اس ملک کے اندر کسی ادارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی یہ ہے کہ جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ستلج کے اندر سیلابی صورتحال ہے، تو وہاں پہ کیا سہولیات انہوں نے دی ہے گورنمنٹ نے ہمیں؟ صرف ایک 1122 کی کشتیاں چھوٹی چھوٹی۔ اب میکسیمم جو ہے ایسے لوگ ہیں جن کو یہاں پہ جو ہے نا ذریعہ معاش ان کو کم لگتا ہے، مطلب کہ پیسے کمانا مشکل لگتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں اس سائڈ پہ، دریا والی سائڈ پہ۔ وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کی زمینیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن کام کرنے والے کم ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے جانور ہر چیز یہاں سے لے جاتے ہیں، وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں لی ہوئی ہیں، اب کیا کہتے ہیں جی آ جائیں پانی آ رہا ہے آپ ڈوب جائیں گے یہ وہ۔ اور بھئی اگر ان کو بچانا ہے تو کوشش کریں ان کو مکمل بچائیں، ان کی چیزوں کو بچائیں۔ اب دیکھیں نا ساری زندگی کی جمع پونجی ہے، اب کیا کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ دو یہیں پہ، جو آپ کا زیادہ ضروری سامان ہے مطلب کوئی سونا وغیرہ یا پیسے وہ پکڑ لیں، صرف یہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے کیا کرتے ہیں جی اس سائڈ پہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کوئی انتظام نہیں ہے کہ یہاں پہ کیمپ لگے ہیں، یا کوئی انتظام نہیں کہ ان کے جو جانور ہیں ان کو بچایا جا سکے، ان کو چارہ دیا جا سکے، اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ اگر ہمیں باہر سے کہیں سے امداد ملتی بھی ہے نا تو وہ ان غریبوں کو نہیں ملنی، ہوتا ہے ان غریبوں کو ملے، ان کو کسی کو کوئی امداد نہیں ملنی، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب جن کی ساری زندگی گزر گئی ہے، تھوڑی بہت جمع پونجی ہے، ان کو کہتے ہیں جی وہیں چھوڑ کے آ جاؤ بھی، وہ دریا جب آئے پانی آئے تو وہ جو ہے زمین بوجھ ہو جائے، سب جو ہے نا دریا بردہ ہو جائے، کچھ نہ بچے۔ تو ان کو یہ لگتا ہے اگر ہم نے ویسے ہی مرنا ہے جا کے بھوکے مرنے سے بہتر ہے یہیں ڈوب کے مر جائیں۔ تو میکسیمم کیا کہتے ہیں بھئی ہم نے نہیں جانا، ہم اپنے جان مال چھوڑ کے نہیں جا سکتے، جائیں تو کدھر جائیں؟ اگر حالت تو یہ ہے کہ جو ہماری صورتحال ہے ہم مسلمان بھائیوں کی، ہم تو ایک دوسرے کو روٹی نہیں دے سکتے۔ حالت تو یہ ہے کسی کے اوپر مشکل وقت آ جائے تو ہم تو اس کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں، یار وہ نہ ہو کہ کہیں ہم سے یہ پیسے مانگ لے، تو کیا وہ وہاں پہ ہر چیز لے کے یہاں پہ آ کے کیسے کسی کے پاس بیٹھے ہیں؟ ہم تو یہ ہے کہ کسی کے پاس 4 دن مہمان چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ یہاں پہ کیا لینے آیا ہے، مطلب ابھی اس کو کہیں کہ چلا جائے، کافی دن ہو گئے ہیں، یہ وہ عزت کم ہو جاتی ہے بندے کی۔ تو کیسے وہ اپنی ہر چیز چھوڑ کے مطلب کہ یا ہر چیز لے کے پانی آنے سے پہلے یہاں آئیں؟ اور رہی بات پانی آنے کی، ابھی آج سے 2 دن پہلے کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی 3,84,000 کیوسک کا جو ریلا ہے وہ دریائے ستلج کے گنڈا سنگھ کے مقام سے جو ہے پاکستان کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے پیمائش کرنے والے پیمانے تک موجود نہیں ہے۔ میں ساتھ ویڈیو ایڈ کر رہا ہوں۔ بھائی گروپ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਏ ਉਹ ਉਤਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸਾਂ ਦੱਸ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਤਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਣੀ ਵੱਧਸੀ ਜ਼ਰੂਰ लेकिन वो सूरत हाल कोई नहीं 3,85,000 वाली। جو ہے نا کلپ ایڈ کر رہا ہوں، ان کا جو ہے کوئی مین بندہ ہے NDMA کا، وہی بیان دے رہا ہے کہ وہ ہم سے غلطی ہوئی ہے جی واٹس ایپ کے اوپر، کہ وہ جو ہے وہ ہم نے انفارمیشن بتائی وہ ایگزیکٹ جو ہے نا وہ سچ نہیں تھی، وہ غلط تھی۔
تو صورتحال تو یہ ہے، ان کے پاس تو پانی جو ہے نا اس کو پیمائش کرنے کے پیمانے نہیں ہیں. اور نا اس ملک کے اندر کیا ہے، ابھی یہ جو بارشیں اتنی زیادہ آئی ہوئی ہیں، ان کا جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کا جو حالت ہو رہی ہے، جو مر رہے ہیں جو غریب، کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا، کوئی امداد نہیں کسی طرح کی. اب کہتے ہیں جی سیلاب والوں کو امداد، کیا امداد؟ 2 روٹیاں سوکھی دے دیں اور دال کے ساتھ روٹی دے دیں تو کیا یہ امداد ہے؟ اس کو امداد کہتے ہیں. وہ بھائی ایسے مرنے سے وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں پانی کے اندر مرنا. بھی ہم نے اپنی ہر چیز چھوڑ کے ہم نہیں جا سکتے، مشکل لگتا ہے. اور یا تو یہ ہے کہ حکومت ان کو کوئی نہ کوئی تسلی دے، بھی ہم آپ کو گھر دیں گے، ہم آپ کو گھر کے لیے گرانٹ دیں گے، یا آپ جو ہے نا آ جائیں، ہم آپ کے جانوروں کو چارہ، آپ کے جانور بھی لے کے چلتے ہیں، کوئی بڑے بیڑے لگائیں. لیکن یہ ابھی انڈیا میں دیکھیں انہوں نے اپنے ٹینک، اپنی ہر چیز آرمی والوں نے ادھر نا لگائی ہوئی ہے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے. اور ہمارے ادھر کیا صورتحال ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر آرمی آ جاتی، لو جی ڈنڈے مارو، جی ڈنڈے مار مار کے لے کے آؤ ان کو جی. وہ بٹھاتے ہیں، ابھی میں 1-2 دیکھ رہا تھا ویڈیو، وہ پولیس والا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھی ہم نے نہیں جانا، وہ آگے سے کہتا ہے میں ایسا ہوں، میں کوئی ملازم نہیں ہوں آپ لوگوں کا، چلیں. وہ چھوٹی لے کے آگے ہو جاتا ہے، چلیں بیٹھے جی کشتی کے اندر، ہر چیز اپنی چھوڑ کے. تو یہاں پہ کیا، یہاں پہ آ کے یا تو وہ پولیس والا آ کے ان کو کھانا دینا، ان کو کچھ جو ان کی ضروریات زندگی کی ہر چیز ان کو میسر ہو، پھر تو وہ چھوڑ کے آئیں. تو صورتحال جو ہے وہ فی الحال جو نظر آ رہا ہے، پاکستان کی صورتحال خراب ہے. ابھی ہر علاقے کے اندر دیکھیں نا کسانوں کا کتنا زیادہ نقصان ہے، ہزاروں ایکڑ جو ہے ہمارے قریب فصلیں تباہ ہوئی ہیں. اسی طرح راوی میں، اسی طرح سیالکوٹ جو ہے دھان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ تقریباً ویسے سمجھ لے جو ہے زیادہ نہ سے 30-40% جو فصل تباہ ہو گئی ہے. کیا اس کسان کو کوئی ہیلپ ملے گی؟ اس سے پہلے ہم نے جو ہے گندم کے اندر جو نقصان اٹھائے، گندم کے بعد اب آلو کی صورتحال یہ تھی، اس کے اندر نقصان اٹھائے. مکی جو ہے، مکی کا بھی شروع میں ریٹ اتنا کم تھا کہ اس کے اندر نہ تو اس کی ایوریج آئی اور نہ ہمیں ریٹ ملا. اور ابھی رہی صحیح فصل جو ہے یہ بارشیں اور یہ سیلاب ہے یہ نکال رہا ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو بھائی بہتر یہی ہوگا ہم جو اپنی ہر چیز بیچ بچا کے اس ملک کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، تاکہ ہماری جو زندگی ہے وہ کچھ آسان ہو جائے. کیونکہ یہاں پہ ہمیں کسی چیز کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا. ہم ہر چیز کے اندر ٹیکس دیتے ہیں، کوئی چیز نہیں جس کے اندر ہم ٹیکس نہ دیتے ہوں اس ملک کو، ہر چیز کے اندر. اب پیٹرول میں دیکھیں نا، ہم تقریباً 1 لیٹر کے اوپر 100 سے بھی اوپر جو ہے ہم ٹیکس دے رہے ہیں. ایک ماچس کی تیلی سے لے کے گھی کے ڈبوں، چینی، ہر چیز کے اندر ہم ٹیکس دے رہے ہیں. اس ٹیکس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ نہ کو ہمیں ہماری جان و مال کی حفاظت مل رہی ہے. ابھی دیکھیں نا سیلاب کے اندر کیا صورتحال ہے، کسی چیز کی ہمیں جو ہے نا یہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں، نہ کوئی ہمیں کوئی صحت کا یہاں پہ کوئی سہولیات موجود ہے. بہتر یہی ہے کہ جو ہم خود ہی اپنا سوچیں، ہم ہی اپنا سوچ سکتے ہیں، ہمارا کسی نے یہاں پہ کچھ نہیں سوچنا. تو باقی یہ ہے کہ ایک ہی دعا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو جو ہمارے ملک کے اوپر جو ہے نا، ہمارے ملک کے اوپر جو حکمرانی کر کے بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر ان کو ہدایت نہیں نہ دیتا تو ہمیں اتنی استطاعت دے کہ ہمیں یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، تاکہ ہماری جو جان ہے وہ محفوظ ہو سکے. کیونکہ یہاں پہ اس طرح کے کوئی آثار ہمیں نظر نہیں آ رہے.